آفتاب اشارے پر بھیا نشان لگانے لوٹے گا، کیا زمانے کو خبر ہے؟ زمانے میں کوئی ہے؟ کسی کی یہ تاب و طاقت ہے؟ یہ تاب و توا تمہارے صلی اللہ علیہ وعلی کل شانہ وشمائلہ افضل صلوات اللہ واعظم تسلیماتہ قدر حسنہ وکمالہ وجاہہ وجلالہ وجودہ ونوالہ وبرہ وافضالہ وعلی آلہ وبارک بحالہ۔ سب جانتے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ مٹھی بند، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا اسی بات کا فرماتے ہیں، میں یہ بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کیا ہوں؟ اور کہتے یہ تو اور بھی زیادہ حکم کرنا ہے، مٹھی میں کسی کے ہو لیکن تابع ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں آپ کے حکم کو پاتے ہی اس بند مٹھی میں وہ آواز کے ساتھ آپ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا یہ جتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں کی کھڑکیاں بند ہوتی ہیں، وہ اس طرح کا اعجاز دیکھ کر بھی وہی بات کہتے ہیں جو مہر لگے ہوئے کافر کہتے ہیں۔ مطالبہ کرتے تھے، جو آ جاتی تھی بات اپنی ہی بات مطالبہ کی ہوئی تو اس وقت میں پھر کے یہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے۔ کچھ بھی ہو ہر چیز کو جادو کہنا شروع کر دی۔ اچھا یہ بات جانتے ہیں لوگ کہ جادوگر کرے تو وہ جادو اثر نہ کرے، تو یہ مشہور ہو چکا ہے کہ جادوگر پر جادو نہیں چلتا۔ تو قدرت نے یہودیہ عورت کے ذریعے سے آپ پر جو سحر ہوا، آپ پر جادو کیا گیا اور اس کا اثر بھی ظاہر ہوا، تو وہ اس میں حکمت کیا تھی کہ زمانہ اچھی طرح دیکھ لے کہ جادو آپ پر کیا گیا اور اس جادو کا اثر بھی ہوا، تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ آپ کی شخصیت جادوگر ان سے بلند و برتر ہے۔ پھر بھی یہ حرکتیں ہوتی تھی کہ مطالبہ کیا، جب آپ نے اعجاز کے ساتھ دکھایا تو کہا کہ یہ تو جادو ہے، تو پھر مطالبہ ہی کیوں کیا؟ غرض یہ کہ میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں۔ یہ کوئی کم بات ہے جو قرآن اشارہ فرما رہا ہے کہ وہ ذات ہے کہ جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں، بے پڑھے لکھے لوگوں میں عظیم الشان رسول، اور پھر صرف مبعوثی نہ فرمایا، یتلو علیہم آیات، بغیر کسی سے سیکھے ہوئے ظاہری ان پر رب کی آیات تلاوت فرما رہے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ صاحب قوت ہیں، صاحب تصرف ہے، اور جہاں ساری دنیا آگے آ جاتی ہے وہ ہے دل کی دنیا، اس کو کوئی بدل نہیں پاتا، یہاں آ کے سب مجبور ہوتے ہیں، لیکن مجبور اگر نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجبور ہے۔
آپ تصرف فرماتے ہیں، دل کی دنیا بدلتے ہیں، دل کی کمزوری دور فرماتے ہیں، دل کے امراض دور فرماتے ہیں، دل کی بیماریاں دور فرماتے ہیں، دل کو صحت عطا فرماتے ہیں، دل کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ قرآن اشاروں میں یہی بات فرما رہا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ بعد میں فرمایا اور وَيُزَکِّیہِم پہلے فرمایا۔ تو تزکیہ فرمانے کے بعد یہ حقیقت کھلی کہ تزکیہ فرماتے ہیں یعنی اندر کی دنیا کو اور سینے میں جو دل رکھا ہوا ہے اس دل کو گندگی سے پہلے پاک فرماتے ہیں اور پاک کر کے اس قابل بنا دیتے ہیں کہ پھر ایمان جیسا نور اس کے اندر رچ جائے بس جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ جب اس قابل بنا دیتے ہیں تو پھر تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ اوپر سے جبریل امین لاتے تھے اور وہ کلام جس طرح سے آپ کو سناتے تھے آپ اس کے تابع ہو کر اس کی تلاوت فرما دیا کرتے تھے، بس پھر یہ حکمت کہاں سے آئے؟ قرآن تو فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی۔ تو بتاؤ حکمت کون سے فرشتے لاتے تھے؟ کہاں تھی وہ؟ کسی جگہ ملے؟ کہیں سراغ کوئی اشارہ کوئی سنایا کچھ بتاؤ تو۔ قرآن کے لیے تو بڑے جلدی ہوئی تو جبریل امین اللہ سے دیکھا وہ لایا آپ نے اسی طرح سب کے سنا دیا۔ یہ حکمت کیا ہے جس کو قرآن فرما رہا ہے؟ یہ ایمانی فراست ہے جس کو مختلف ارشادات میں ظاہر فرمایا گیا۔ کہیں فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها انتقطها، حکمت یعنی دانائی کی بہت قیمتی بات، حکمت ضالۃ المؤمن مومن کی کھوئی ہوئی شے ہے، حیث وجدها انتقطها، جہاں کہیں اس نے پایا اٹھا لیا، اپنی کھوئی ہوئی چیز کو پہچان لیا، لے لیا۔ غلطی یہ نہیں فرمایا کہ اب تمہیں معجزہ ہم بتا رہے ہیں، نہیں، بیان فرما دیا میں جراب کھل گیا پیار کے کہاں پر جو صاحب فراست ہوں، جو صاحب حکمت ہوں، جو صاحب علم ہوں، وہ اپنا حصہ لیتے جائیں، بڑھتے جائیں۔ 12 بوتل بھائی بیٹری لے ٹھیک ہے، بات کیا کہ میں بیٹری تو لے بات سے ابھی میں لے آتا ہوں کیونکہ بولا ابھی ہاں تھوڑی زبان جس دم ایسے تھے آپ امی، تھوڑی زبان جس دم دم بھر میں بے زبان تھے سارے زبان والے۔ تیرے سامنے ہے دبیل، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، دل لپکتے ہیں ساتھ۔ تیرے سامنے ہے دبیل، فصحا عرب کے بڑے بڑے، عرب کے فصحا
کون؟ وہ لوگ جو اپنے علاوہ ساری دنیا کو اپنے سامنے گونگا کہتے تھے، وہ تیرے سامنے ہیں قبیلے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جیسے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات کی کیا علیہ وعلا کل شانہ و شمائلہ افضل صلوات اللہ و اعظم تسلیماتہ قدر حسنہ و کمالہ و جاہہ و جلالہ و جودہ و نوالہ و برہ و اطوالہ وعلی آلہ و والہ۔ ایسے ایسے لوگ تھے بڑے خرریٹ قسم کے، وہ کبھی ماننے کو تیار نہ تھا اور سب کو اپنے سامنے کسی گنتی کا نہیں سمجھتے تھے، لیکن کوئی ایک واقعہ تو کوئی ایسا بتاتے تاریخ میں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کسی نے زبان ایسی کھولی ہو، سب خاموش۔ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ بیان فرماتے ہیں تو بیان آپ کے لب مبارک کو خود چومتا ہے، فصاحت و بلاغت نثار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات، گاڑی دیکھنے کا مطلب تو یہی ہے، اختلاف نہیں ہے کہ قرآن فرما رہا ہے وہی تو ہے وہ ذات کہ جس نے بے پڑھے لکھوں میں عظیم الشان رسول پیدا فرمایا اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو نہ صرف یہ کہ ان کے سامنے تلاوت فرماتے ہیں بلکہ اپنی مؤثر اور پاکیزہ اور پورے تصرف والی تلاوت سے ان کی باطنی گندگی کو دور فرما کر ان کے سینوں کو، ان کے دلوں کو اس قابل بناتے ہیں پاک کر کے کہ اس میں نور ایمانی رچ جائے، بس جائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ اس سے قبل کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو انسانوں کے دلوں کا انقلاب سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ قیمتی انقلاب ہے پورے دنیا کے انقلابوں میں۔ ہر چیز آدمی بدل دے مادے کی طاقت پر، لیکن دل کی دنیا تو نہیں بدل سکتا۔ دل کو وہی بدلے گا جو صاحب اختیار ہوگا، جس کو باطن پر اختیار کی قوت حاصل ہوگی، جو صاحب تصرف ہوگا، وہ دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم ہی تو حضرت عمر فاروق کے سینے پر مارا، ایک ضرب میں منزلیں طے کرا دی، ایمان کا اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ کیسے سچے پاکیزہ لوگ تھے کہ جو اندر تھی بات وہی زبان پر، پہلے عرض کیا کہ حضور ابھی اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت میں نہیں پاتا، آپ کے دستے کرم کے فوراً بعد عرض کیا کہ الآن یا رسول اللہ، آپ نے بھی فرمایا کہ الآن یا عمر، اب ہوا ہے تمہارا ایمان قابل اے عمر۔ آکام ہے اسلامی، لیکن جب ان کی بارگاہ میں پہنچے تو پھر جو حکم وہ فرماتے ہیں وہی حکم ہے رب کا۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آتے ہو، جو جہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ رات دن یہ جلوے اپنی آنکھ سے جو دیکھتے تھے، ان کے ایمان مضبوط نہ ہوتے تو کس سے ہوتا؟ ایک جنبش میں کہیں سے کہیں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک دستے کرم نے حضرت عمر کے ایمان کو کامل کر دیا،
اور رات دن وہاں اعجاز کا یہی عالم تھا. یہاں قرآن کسی اعجاز کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ایک کی بات نہیں ہے، امیین کی بات ہے. بے پڑھے لکھے اتنے سب ان میں تبدیلی پیدا کر دینا، ان کا معاشرہ بدل دینا، ان کی زندگی کا رخ دینا اور ان کو تہذیب سکھا دینا. جنگل کے بیٹھنے والے وہ عرب کے بدو جن کو جہالت میں جن کی نشانیں دی جاتی تھی، یہ کیا ہوا؟ یہ کیسا انقلاب آیا کہ عرب کے بدو جن کی جہالت میں مثال دی جاتی تھی، آج وہی لوگ، ان میں یہ انقلاب کہاں سے آیا کہ ساری دنیا کو سبق پڑھانے کے لیے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا گیا کہ دنیا ان کے سامنے دامن پھیلا رہی ہے کہ یہ علم تو دنیا کے کونے کونے گوشے گوشے میں دیکھ لو، کہیں یہ علم نصیب نہیں ہوگا، یہ ملے گا تو در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ملے گا. تو وہی ہے وہ ذات کہ جس نے مبعوث فرمایا اپنا عظیم الشان رسول ان پڑھ لوگوں میں، بے پڑھے لکھے لوگوں میں، اور پھر اس شان سے کہ یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں وہ، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کا باطن کا تزکیہ فرما کے ان کے باطن کو اس قابل بناتے ہیں اپنے تصرف روحانی سے کہ وہ کتاب اللہ کو اپنے سینے میں بسانے کے قابل ہو جائیں. یہ اتنا بڑا تصرف یہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی مادی طاقت نہیں پیدا کر سکتی. قرآن اشاروں میں فرما کے آگے بڑھ رہا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پلٹ کے دیکھو تاریخ، اس سے پہلے اگرچہ وہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، لیکن اب آپ کی بارگاہ اور آپ کے انقلاب برپا کر دینے کے بعد انہی میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ ساری دنیا ان کے آگے عاجز ہے، ساری دنیا ان سے تعلیم لے رہی ہے. ذرا سا آپ اتنا تو سوچیے کہ اسلامی تعلیم آج ساری دنیا میں اگر آپ سروے کریں اور یہ کوشش کریں کہ ہر وہ کتاب کہ جس کا اسلام سے تعلق ہو دنیا سے سب طرف سے اکٹھی کر دی جائے تو ایک دو کتابیں ہوں گی. دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ان میں سے ہر اس کتاب کو لے لیجیے جس میں اسلام سے متعلق کوئی بات ہو، تو کتنی کتابیں آ جائیں گی؟ وہ کروڑوں کتابیں وہ سب ایک طرف رکھ کے کہ یہ علم ہے کون سا جو اسلام مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں نا. اب ذرا سا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اتنی ساری کتابوں میں یہ پھیلا ہوا جو علم ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا سا اگر اس کو سب کو الگ کر دیجئے اور ایک سوال اٹھائیے، کہ یہ اتنی کتابیں اتنا علم یہ آیا کہاں سے؟ بس ایک کہاں سے آیا؟ کہاں جائے گا بچے؟ شروع میں تو یہ کہے گا نا میں نے اپنے استاد سے فلانے سے، وہ استاد بلاؤ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہا میرے استاد سے. چلتے چلے جاؤ چلتے چلے جاؤ کہیں تو پہنچے گا. تو پھر کے جب اصل سر چشمہ علوم تک پہنچے گا تو پتہ لگے گا کہ یہ سارے علوم جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اسلام سے تعلق رکھنے والے، یہ سب دین ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو کیا دنیا سے ہم اتنا سا سوال نہیں کر سکتے ہیں
کہ اتنے علوم یہ سب تمہارے سامنے دنیا میں ان کا جواب نہیں. جب بغیر کسی سے سیکھے بغیر تعلیم ظاہری حاصل کیے انہوں نے اتنے علوم اپنی شان اعجاز سے ساری دنیا میں پھیلا دیے تو بتاؤ تو صحیح اس علم کا مقابلہ کون سی طاقت دنیا میں کر سکتی ہے؟ یہ اعجاز صلی اللہ تعالی علیہ وعلا کل شانہ و شمائلہ افضل صلوات اللہ و اعلی تسلیماتی قدر حسنہ و کمالہ و جاہہ و جلالہ و جودہ و نوالہ و برہ و افضالہ وعلی آلہ و والی صحابہ. ان کے ذکر پاک کا اعجاز. ورنہ میں یہ سوچ رہا تھا بلکہ کہہ بھی دیا تھا میں نے کہ وہ طبیعت اس قابل نہیں ہے معذرت کر لو. پھر ہمارے مقصود علی جو ہیں صاحب بصیرت اللہ نے بنا دیا انہوں نے سب طرف کی باتیں جو کی کہ یہ ہوگا پھر اچھا جس وقت بہادی کی خوشی کی بات آتی او ہو تو تیر کی طرح لگتا کہ وہاں بھی خوش ہو وہ چیز سے برداشت نہیں ہوتی. تو جیسے تیسے طبیعت کیسی تھی حاضر ہوا اس کے